مرتبے کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی گھر کے مکان کے سائے میں کھڑے تھے کہ اچانک سے پیچھے ہٹ گئے. کسی نے دیکھا تو پوچھا حضرت آپ نے یہ کیا کیا کہ آپ دھوپ میں کھڑے ہیں جبکہ اس گھر کا سایہ بھی ہے اور وہ بالکل آپ کے سامنے ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے اس گھر کے مالک سے کچھ رقم لینی ہے، کچھ پیسے لینے ہیں. اس نے مجھ سے کچھ رقم ادھار لی تھی اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے گھر کے سائے میں اگر ٹھہرتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ مجھے منع نہ کر سکے. اس بات کے پیش نظر کہ میں نے اس کو پیسے دیے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ سود کے معنوں میں نہ آ جائے، کہ میں اس سے رقم دے کر اس سے نفع لے رہا ہوں. نفع جس بھی صورت میں ہو. تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ تھا. اور ایسا جو مقام ہے امام اعظم جنہیں کہا جاتا ہے 80% امت ان کی تقلید کرتی ہے، یہ مقام ایسے نہیں ملتا. یہ بڑی ریاضت کے بعد، بڑی عبادت کے بعد، بڑے تقوی کے بعد پھر امام اعظم کا جو لقب ہے وہ ملتا ہے. جے تو چڑھیا اتے دھار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کئی جنگل گانے پہندے نے، کئی دوزخ لنگنے پہندے نے، جے او اس ملوں بھی مل جاوے ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں. تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں او کاندے نال شہید کرے، جٹھی یار دے ہتھ تلوار بھی نہیں تے او دا خالی جاندہ بار بھی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اس محبوب کے نام پر قربان کر دیا. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. ساری عمر دین کی خدمت کرتے رہے، ساری عمر دین کی تبلیغ کرتے رہے. اور پھر اللہ پاک نے انہیں انعام کیا دیا کہ جب آپ کا وقت وصال آیا تو وہ بھی جیل میں تھے. آپ جب اس وقت کے بادشاہ نے آپ کو آفر کی کہ قاضی القضات کا آپ عہدہ لے لیں، جسے عام زبان میں چیف جسٹس کہا جاتا ہے، کہ چیف جسٹس کا عہدہ لے لیں، تو امام نے انکار کر دیا کہ میں اس اہل نہیں ہوں. بادشاہ نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ نے کہا اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر تو میں اور بھی اس کے اہل نہیں ہوں، کہ جھوٹا شخص تو اس عہدے کے قابل نہیں ہے جو لوگوں کے فیصلے کرے اور وہ خود جھوٹا ہو. اور آج کل آپ احباب سمجھتے ہیں کہ جس طرح عدالتوں میں انصاف بکتا ہے، جس طرح انصاف کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، غریب کے لیے اور قانون ہے، امیر کے لیے اور قانون ہے، طاقتور کے لیے اور قانون ہے، کمزور کے لیے اور قانون ہے. کوئی ایسے ہیں کہ ان کی سزا ختم ہو جاتی ہے اور وہ جیل میں ہی مر جاتے ہیں، اور کوئی ایسے ہیں وہ جیل میں جاتے ہی نہیں، باہر رہتے ہوئے ان کی سزا بھی ہو جاتی ہے، ان کا جرمانہ بھی، سارا کچھ انہیں معاف ہو جاتا ہے. تو بادشاہ نے انہیں جیل میں ڈال دیا، آپ کو کوڑے مروائے گئے، اور آپ وہاں پر بھی دین کی تبلیغ کا کام کرتے رہے، دین کی تصنیف کا کام کرتے رہے. اور اللہ پاک نے آپ کو جیل کے اندر ہی شہادت عطا فرمائی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زندگی کو جس پہلو سے بھی دیکھا جائے وہ بے مثل نظر آتی ہے. ایک بڑا خوبصورت واقعہ، خلیفہ ہارون الرشید نے کسی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. کوئی مکالمہ ہوا اور کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا اور تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میری سلطنت سے نہ نکلی تو تجھے تینوں طلاقیں. اب دے تو بیٹھا، جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو پریشان ہوا. اس کی بیوی
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلی گئی. پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ صلاحیت عطا فرمائی ہے, بہت زیادہ علم عطا فرمایا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں چلی گئیں. آپ مسجد میں تشریف فرما تھے, مسجد میں بلا لیا اور مسئلہ سنا ان کا, اور انہیں کہا کہ آپ اس نکر پر بیٹھ جائیں. وہ بیٹھی نہیں, وہ پریشان تھی, دیکھ رہی تھی کہ سورج غروب ہو رہا ہے, اور اگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میں اس کی سلطنت سے نہ نکلی تو مجھے 3 طلاقیں ہو جائیں گی. جب سورج غروب ہو گیا تو فرمایا کہ جا نیک خاتون, تجھے کوئی طلاق نہیں ہوئی. پوچھنے لگی کیا مسئلہ, مجھے ذرا سمجھا بھی دے. تو فرمایا جو بادشاہ کی سلطنت تھی وہ مسجد کے باہر تھی, مسجد کے اندر صرف اللہ پاک کی سلطنت ہے, صرف اللہ پاک کی حکومت ہے, اس لیے تو اپنے گھر جا کر واپس چلی جا. تو اسی طرح ایک چور کا بڑا مشہور واقعہ کہ چور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی شخص کے گھر چوری کرنے گیا. جب چوری کرنے گیا تو مالک نے اس کو دیکھ لیا, پہچان لیا. اب وہ چور تھا, اسے مارنے لگا. اس نے کہا مارو نہ. تو وہ کہتا ہے پھر ایک شرط پہ چھوڑوں گا کہ تم قسم کھاؤ, اور قسم یہ کھاؤ کہ مجھے اللہ کی قسم اگر میں کسی کو بتاؤں تمہارے بارے میں کہ تم نے چوری کی ہے تو میری بیوی کو 3 طلاقیں. وہ شخص مان گیا, جو مالک مکان تھا وہ مان گیا, اور ایسا ہی وہ چلا گیا. اب صبح وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا کہ رات کو ایسے ہوا, اب میں کیا کروں. اگر اس چور کے بارے میں بتاتا ہوں کسی کو تو طلاقیں ہوتی ہیں. ایک مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ چور کو بھی پتا تھا اور بادشاہ کو بھی پتا تھا کہ جو 3 طلاقیں ہیں وہ 3 ہی ہوتی ہیں. اگر انسان 3 روٹیاں کھائیں تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی 3 طلاقیں تو ایک ہی ہے. جب 3 روٹیاں کھائیں گے تو وہ 3 شمار ہوں گی, اس کو ایک کوئی بھی نہیں کہے گا. تو چور جو معاشرے میں سب سے کم تر, سب سے گھٹیا سمجھا جاتا تھا, اس کا بھی اس بات پر یقین تھا. اور بادشاہ جسے معاشرے میں سب سے معزز سمجھا جاتا ہے, سب سے عزت والا سمجھا جاتا ہے, اس کا بھی یہی یقین تھا کہ جو 3 طلاقیں ہیں وہ 3 ہی ہیں. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ٹینشن نہ لو, اب اس مسئلے کا بھی حل نکال لیتے ہیں. تو اس مالک مکان سے کہا کہ تم ایسا کرنا, میں جو اس وقت کا جو انچارج انویسٹیگیشن تھا, یا جسے آج کی زبان میں SHO کہا جاتا ہے, اس کو بلواتا ہوں. اس کو بلوایا اور اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی کہ اس طرح اس کے ساتھ ماجرا ہوا ہے. اب یہ شخص ایسا کرے گا کہ آپ جتنے بھی جو بدنام لوگ ہیں, جو اس شعبے میں پہلے جن کا ریکارڈ ہے چوری ڈاکوں میں, آپ ان سب کو لے کر آئیں اور ایک ایک کو ان کے سامنے سے گزارا جائے, اور اسے کہا کہ تو جس نے چوری نہیں کی ہوگی تو کہنا اس نے نہیں کی. یہ تمہارا چور ہے, نہیں یہ بھی نہیں. یہ تمہارا چور ہے, نہیں یہ بھی نہیں. جب سب گزرتے جائیں گے, جب وہ شخص آئے گا تو تم خاموشی اختیار کر لینا, تم خاموش رہنا, تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور وہ چور بھی پکڑا جائے گا. تو ایسا ہی ہوا. جب سب لوگ گزرتے رہے تو وہ کہتا رہا کہ نہیں اس نے چوری نہیں کی, اس نے چوری نہیں کی, کیونکہ اس نے کہا تھا اگر میں تمہارا بتاؤں گا, کسی کو بتاؤں گا تو طلاقیں ہوں گی. تو جب وہ شخص آیا تو اس مالک مکان نے خاموشی اختیار کی اور اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور وہ چور بھی پکڑا گیا. تو الغرض امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی زندگی کو جس پہلو سے بھی دیکھا جائے بے مثل